بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر محمد قاسم علی ایجوکیشن اینڈ ریسرچ چینل کی طرف سے آپ کے لیے ایک ویڈیو لا رہے ہیں جس میں کہ ہم پروفیسر ڈاکٹر نوید جمیل ملک صاحب جو کہ ڈین ہیں سوشل سائنسز کے یونیورسٹی آف سیالکوٹ میں، ان کی مفید اور بینیفیشیل آرار لیں گے جس سے کہ اسٹوڈنٹس میں ریسرچ کا شعور بڑھے گا اور ریسرچ سے دلچسپی بڑھے گی۔ جی ڈاکٹر صاحب، ریسرچ پیٹرنز کو، ریسرچ بلیفز کو اسٹوڈنٹس میں انسٹل کرنے کے لیے ہمیں اس دور کے، یہ جو کنٹمپریری دور چل رہا ہے جسے ہم سائنٹیفک انفارمیشن کا دور بھی کہتے ہیں، کیا چیزیں کرنی چاہیے کہ جس سے اسٹوڈنٹس کی دلچسپی بڑھے سوشل سائنسز کی ریسرچ میں؟ بہت شکریہ آپ کا، مجھے اپنے اس قابل سمجھا کہ اس پہ بات کی جائے۔ ریسرچ کے حوالے سے سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ جو رجحانات ہیں نا اس وقت، جو ٹرینڈز ہیں سوشل سائنس میں، ہیومینٹیز میں، ڈفرینٹ سبجیکٹس کے اندر، ان کو جاننا ضروری ہے۔ ان کو جاننے کے لیے آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو جو مختلف ریسورسز اویلیبل ہیں علم کے، انٹرنیٹ کے اوپر یا ہارڈ کاپی میں آپ کے پاس ڈفرینٹ جرنلز بھی اگر اویلیبل ہیں، تو ان میں اپنے ایریا کے حوالے سے جو کرنٹ ریسرچز ہیں ان کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اگر بہت گہرائی میں نہیں بھی پڑھنے کا وقت ملتا یا رجحان نہیں بنا ابھی پڑھنے کا، کم از کم ایک تیرانہ نظر تو پھر بھی ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو گہرائی میں جانا ایک دم سے ممکن نہیں ہوتا۔ جو نئے طلباء و طالبات ہیں جو ریسرچ کے فیلڈ میں انٹر ہوئے ہیں، فار ایگزامپل اگر ایم اے کر رہے ہیں کسی سبجیکٹ میں، یا ایم ایس سی کر رہے ہیں، یا ایم فل ایم ایس کر رہے ہیں سوشل سائنس ہیومینٹیز میں، تو وہ شروعات میں تو یہی کر سکتے ہیں کہ ریسرچ کے اوپر کچھ سرچز ہی کر لیں، گوگل میں سرچ ہی کر لیں کہ اس ٹاپک پہ کہاں کہاں کیا کام ہو رہا ہے۔ صرف اگر ان کو کسی چند کی ورڈز کے ساتھ کچھ ریسرچ لنکس کا بھی اندازہ ہو جائے نا، کچھ ویب سائٹس ایسے ان کو مل جائیں جس سے ان کو پتہ لگے کہ اچھا اس قسم کی ایریاز میں یا ٹاپکس میں لوگوں کا آج کل رجحان ہے، تو پھر ان کا ایک ذوق و شوق ان کو پیدا ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ان کے سینئرز ہیں، اساتذہ ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں گریجویٹڈ، ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، ان سے سیکھیں، ان سے رہنمائی لیں کہ اگر سرچ کرنی ہے انٹرنیٹ پہ بھی تو وہ کس طریقے سے ہوتی ہے، اور اس کے لیے کون سے ٹپس ہیں جو آپ کو کوئکلی رسائی دے دیتے ہیں ان چیزوں تک جن کی تلاش میں آپ ہیں۔ تو یہ تو بگننگ ہوگی، لیکن اس کے بعد پھر جن ٹاپکس میں، جن ویب سائٹس پہ آپ کو لگے کہ یہاں پہ بہت سا مواد اویلیبل ہے، ان میں پھر گہرائی میں جانا شروع کریں۔ اچھا سر، ایک اور چیز کہ سوشل سائنسز میں آج کل کن ٹاپکس کی ڈیمانڈ ہے، یا سوشل سائنسز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کن ٹاپکس پہ ریسرچز کرنی چاہیے؟ یہ چونکہ ہمارے یونیورسٹیز کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ یہ سوشل سائنٹسٹ ہوتے ہیں، سوشل انجینئر ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں بہتری کا سبب بنتے ہیں۔ اصل میں سوشل سائنس اتنا بڑا سبجیکٹ ہے نا کہ یہ ایریا ہے کہ اس کا احاطہ کرنا کسی ایک بندے کی تو بس کی بات ہے نہیں۔ اس میں جیسے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے یونیورسٹی کے اندر جو فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز ہے، اس کے بھی ڈپارٹمنٹ باقی فیکلٹیز میں کے مقابلے میں ڈبل سے بھی زیادہ ہیں، تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز کے اندر گہرائی اور پھیلاؤ جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے۔ اب فار ایگزامپل ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ہی کو لے لیں، اس میں بھی اگر آپ ریسرچ کے اینڈ سے دیکھیں تو بیسیوں ٹاپکس ہیں یا بیسیوں ایریاز ہیں۔ سائنس ایجوکیشن الگ ہے، پھر سائنس ایجوکیشن کے اندر سبجیکٹ کے اوپر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ایجوکیشن آف فزکس، یا پھر فردر ٹیچنگ فزکس، ٹیچنگ میتھمیٹکس، یہ نیرو ڈاؤن ایریاز ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لرننگ میتھمیٹکس، تو آئی آر میں چلے جائیں تو انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بات ہو رہی ہے،
تو انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے بھی آپ اس پورے علاقے کے اوپر اگر آپ فوکس کرنا چاہیں تو اس میں جو اس علاقے کے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل کا ایک اہم ترین علاقہ ہے. دنیا لپٹ تو جانی ہے الٹیمیٹلی کائنات پوری، تو ہم اسی سفر میں رواں دواں ہیں. تو اس سفر کے جو ہم قریب اختتام کے قریب پہنچ رہے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ریلیجیسلی بھی اور اسٹریٹجیکلی بھی یہ ایریا جو ہے یہ ہمیں بڑا اہمیت اختیار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جو سپر پاور کا جو ایک ٹرانزیشن ہے وہ بھی امریکن سائڈ سے شفٹ ہوتی ہوئی آپ کو اس ساؤتھ ایسٹ ایشیا یا ساؤتھ ایشین ریجن میں نظر آ رہی ہے ایوالو ہوتی ہوئی. تو یہ ان چیزوں پہ نظر ہونی چاہیے نا. اب یہ نظر ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر صرف بہت پڑھتے لکھتے ہیں تبھی ہوگی. وہ اگر آپ اپنی ظاہری آنکھ کو بھی کھلا رکھیں، ارد گرد کے ماحول کو بھی، ڈیلی کلپس کو بھی اگر آپ دیکھیں جو نیوز کلپس آتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. یعنی چیزوں کو دیکھنے کے بعد نا ان پہ غور کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور باقی جو آپ کا سوال ہے اس میں کون سے ایریاز امپورٹنٹ ہیں یا کیا کس کو اہمیت دینی چاہیے، تو اہمیت انہی کو دیں کہ جس کی پریکٹیکلٹی ہو. اور پھر جب آپ سوشل سائنس کو اسٹڈی کریں یا اس میں ریسرچ کریں تو پھر اس کو اپلائی کرنے کی بھی کوشش کریں. کیا اگر ہم ملٹی ڈسپلنری ایریا کی طرف بالکل آتے ہیں تو وہ بالکل کیا بالکل بہتر نہیں ہوگا؟ وہ زیادہ بہتر ہے. وہ اس پہ تو آج کل بات بھی ہوتی ہے. میں خود بھی اس پہ بلیو کرتا ہوں، بینگ ہیونگ اے بیک گراؤنڈ آف انجینئرنگ اینڈ دین ہیونگ کوالیفیکیشن ان سوشل سائنس. میں تو اس کا زیادہ داعی بھی ہوں کہ ان چیزوں کو اپلائی کرنا چاہیے. اور کوئی بھی ڈسپلن کسی دوسرے سے کٹا ہوا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل اگر ہم اقبالیات ہی کو لے لیں تو اقبال جیسے شاعر اور فلسفی نے بہت سارے چیزوں کو ٹچ کیا ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر بھی وہ بات کرتے ہیں، معاشیات پہ بھی بات کرتے ہیں، نفسیات پہ بھی بات کرتے ہیں. تعلیم تو ان کا بہت بڑا موضوع ہے، اور اردو ادب کا ظاہر ہے وہ تو ہیں ہی شاہکار. تو اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ بھی اس کا ایک گہرا تعلق ہے. تو یہ چیزیں یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے میں بہت ساری فیکلٹیز دی ہوتی ہیں. وہ ایک دو میں گرو کر جاتا ہے لیکن اس کو ضرورت باقی چیزوں کی بھی ہوتی ہے. اب ہم اگر صرف تعلیم کے شعبے کو دیکھیں تو ہماری تعلیم افیکٹ ہو رہی ہے انٹرنیشنل پالیٹکس سے یا لوکل پالیٹکس سے بھی. ایون آج کل کے حالات سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے. تو تعلیم کے اوپر بھی پالیٹکس کا اثر آتا ہے، معاشیات کا اثر آتا ہے. لوگوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے، اس کی وجہ معاشیات ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ بھی اس کے اوپر اثر ڈالے گی. تو پھر باقی جیسے کووڈ آیا 2 سال پہلے، اس کے اپنے اثرات تھے. اس پہ لوگوں کے اوپر ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ آیا اس کا. اس سائیکولوجیکل امپیکٹ سے کیا اثرات آئے لوگوں کی، بچوں کی تعلیم پہ، ٹیچرز کی انگیجمنٹ ان ایجوکیشن پہ. یہ ساری چیزیں ملٹی ڈسپلنری ہیں، اس میں تو ضرور جانا چاہیے، لیکن اس کے لیے ظاہری اور دل کی آنکھ دونوں کھلی ہونی چاہیے. تب آپ کو ان چیزوں کا ادراک زیادہ بہتر ہوتا ہے، جو میرا سمجھ میں آتی ہے بات. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی بہت زیادہ مصروفیات میں سے ہم نے ریکویسٹ کر کے آپ سے یہ تھوڑا بہت سا شکریہ ٹائم آپ لیا. کا. تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی سیشن میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں تفصیلاً پھر آپ بات سے ہوگی انشاءاللہ. تفصیلاً بات ہوگی. بہت بہت شکریہ. شکریہ. تھینک یو ویری مچ.